بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، ایسا عابد کہ جس کے بہت سارے بچے تھے۔ بیچارے پہ وقت آ گیا، تنگ دست ہو گیا، جب پریشان حال ہوا، کچھ نہ بن پایا تو بیوی سے کہنے لگا جاؤ کسی سے کچھ مانگ کے لاؤ۔ تو بیوی وہاں کے ایک تاجر کے پاس چلی گئی اور جا کے سارا ماجرا سنایا، اور تاجر نے کہا کہ اگر تم میری بات مانو، میری خواہش پوری کر دو تو جو چاہو گی وہ لے سکتی ہو۔ وہ عورت بیچاری گھر واپس آ گئی۔ جب گھر آئی تو بچوں نے جب ماں کو دیکھا تو اٹھ کے ماں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے اماں ہمیں کھانے کو کچھ دو، بھوک سے ہم مر رہے ہیں۔ ماں کا دل تھا، برداشت نہ کر پائی تو واپس اسی تاجر کے پاس چلی گئی۔ تاجر نے پھر وہی بات کی کہ اگر تم میرا کہنا مانو گی، میری خواہش پوری کر دو گی تو جو چیز مرضی چاہے لے جاؤ۔ ماں امتحان میں پھنس گئی۔ ایک طرف عزت کا سوال ہے اور دوسری طرف بیچارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہی نظام ہے۔ یہ زمیندار، یہ جاگیردار، یہ تاجر لوگ یہ غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، یہ غریبوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بیچاروں کی لاچاری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر یہ عزتوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے یہ لوگ اسی بنی اسرائیل کے اس تاجر کا وتیرہ اپنائے ہوئے ہیں۔ عورت بیچاری مان گئی تو جب خلوت میں گئے، تخلیہ میں گئے تو عورت خوف سے کانپنے لگ گئی۔ تاجر نے کہا کس سے ڈرتی ہو؟ میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں رب سے خوف کھا رہی ہوں، رب تعالیٰ کے خوف سے میں کانپ رہی ہوں۔ کیوں نہ ہو ایسا؟ وہ ایک عابد کی بیوی تھی، وہ اس گھر میں رہتی تھی کہ جس گھر میں رب تعالیٰ کا خوف ہوتا تھا، جس گھر کے باسیوں کے دلوں میں رب تعالیٰ کا خوف ہوتا تھا، جس گھر میں رب تعالیٰ کے ذکر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، جس گھر میں دن رات رب تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی، اس گھر میں رہنے والی ایک عورت تھی۔ وہ اس مرد کی بیوی تھی جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا اور یہ لقب پایا تھا اس زمانے میں کہ وہ عابد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ عورت ڈر کے مارے کانپنے لگی تو جب تاجر نے یہ بات سنی تو اسے خوف آ گیا۔ کہنے لگا تم بیچارگی میں، لاچاری میں بھی رب تعالیٰ کا خوف کھا رہی ہو، تم سے زیادہ تو حق میرا بنتا ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے تم سے زیادہ نوازا ہے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سارا مال دے کر عزت کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فلاں شخص سے جا کے ملاقات کرو اور میرا سلام کہہ دو، اور یہ بھی خوشخبری سنا دو کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور سارا یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح رب تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں سلام بھجوایا ہے، پوچھنے لگے تم نے کون سی ایسی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے سلام بھجوایا ہے؟ تو اس شخص نے یہ سارا واقعہ سنایا اور کہنے لگا کہ رب تعالیٰ سے خوف کھا کر اس گناہ سے میں بچا، اسی گناہ سے بچنے کی بدولت رب تعالیٰ نے میرے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ انسان جتنا بھی اونچا ہو جائے، جتنا بھی
زمیندار و جاگیردار ہو جائے، جتنا بڑا بھی تاجر بن جائے، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اس کے دل میں رب تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، تیرے سائے سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ وہ عمر ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہنے لگے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی۔ خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے، آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان بن گئے۔ تو جب اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، اسلام کے علم بردار، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہیں تو ہمیں کیوں نہ خوف کھانا چاہیے؟ ہم کیوں نہ ڈریں اپنے رب سے؟ جب اتنی بڑی ہستی رب تعالیٰ سے ڈرتی ہے، جو ہم سے نیکیوں میں آگے، جو ہم سے تلاوت قرآن میں آگے، جو ہم سے نمازوں میں آگے، ہر نیک کام کے ہر محاذ پہ جو ہم سے آگے ہیں، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ کے خوف سے روتے ہیں، رب تعالیٰ کے خوف کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور رب تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ہمیں بھی رب تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے۔